بردہ قسط نمبر 17۔ سردار اور وہب بن مرقد کی ہلاکت زیادہ دیر چھپی نہ رہی تھی۔ سردار کا بھائی جری بن خیر وہب بن مرقد کو ملنے اس کے کمرے میں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ سردار کے پاس تھا۔ وہ بھائی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کو بند دیکھ کر اس نے دستک دی، مگر کمرے میں موجود افراد اس قابل نہیں تھی کہ وہ دروازہ کھول سکتے۔ بار بار دستک کے جواب میں بھی دروازہ نہ کھلا تو جری کو تشویش ہوئی اور اس نے دروازہ توڑنے کا حکم دے دیا۔ دروازہ ٹوٹتے ہی انہیں سردار اور وہب بن مرقد کی مسخ شدہ لاشیں نظر آئیں۔ وہ ہر قسم کی مدد سے بہت دور جا چکے تھے۔ کمرے کی عقبی کھڑکی کھلی دیکھ کر انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ سردار کی قاتل کس طرف فرار ہوئی ہے۔ فوراً ہی یہ خبر ساری حویلی میں پھیل گئی تھی۔ سردار کی غیر موجودگی میں جری ہی سردار تھا۔ گو بنو کاظمہ کا اصل سردار ان کا بڑا بھائی تھا جو قبیلے ہی میں موجود تھا، مگر وہاں سردار کی ذمہ داری جری پر آن پڑی تھی۔ سردار اور اس کا دستے راست ایک ساتھ ہلاک ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے حویلی میں سبرینا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن چپا چپا چھان مارنے کے باوجود انہیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس نے فوراً سواروں کی 2-3 ٹولیاں حویلی سے باہر بھیج دی تھی۔ اس رات بقیہ عورتوں کی سختی آ گئی تھی۔ انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر سبرینا کے متعلق پوچھا گیا، مگر کسی کو معلوم ہوتا تو جواب دیتا۔ قیدی مردوں کی پیٹھ بھی ہنٹروں سے ادھیڑی گئی، مگر سبرینا کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ ایک قیدی نے یہ بھی پھوٹ دیا کہ وہ ہر وقت یشکر کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس وجہ سے یشکر کی کچھ زیادہ ہی پٹائی ہوئی تھی، لیکن اس کا واسطہ پٹائی سے پہلی بار نہیں پڑا تھا کہ وہ زبان کھول دیتا۔ سکندر نے خالی ہاتھ کے پینترے سکھاتے ہوئے بہت دفعہ اس کی دھلائی کی تھی۔ مار کھانے کے باوجود سبرینا کے غائب ہونے کا سن کر وہ بہت اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ جاتے جاتے وہ قبیلوں کے 2 بڑوں کا کام تمام کر گئی تھی۔ ماں کے زیورات بھی سبرینا کے حوالے کر کے اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا، ورنہ پٹائی کے دوران وہ یقیناً ان وحشیوں کے ہاتھ لگ جاتے۔ صبح کے قریب سبرینا کی تلاش میں جانے والی ٹولیاں ناکام واپس لوٹ آئی تھی۔ قیدیوں کو واپس کمرے میں گھسیٹ دیا گیا اور ان کے ساتھ ہی ان کی نگرانی پہلے سے سخت کر دی گئی تھی۔ سردار اور وہب بن مرقد کی لاشیں حویلی کے صحن میں رکھ دی گئی تھی۔ اسی اثناء میں رومی لشکر کے روانگی کا اعلان ہو گیا تھا۔ قائم مقام سردار جری بن خیر نے 30 سواروں کی ایک ٹولی، جن افراد کو مال غنیمت لے کر قبیلے جانے کے لیے پہلے سے منتخب کیا گیا تھا، انہیں حویلی میں چھوڑا اور خود باقی قبیلے کے ہمراہ یشکر کے ساتھ چل پڑا۔ پہلے وہ مال غنیمت قبیلے لے جانے والوں کے ساتھ خود بھی جا رہا تھا، مگر بھائی کی موت کے بعد لشکر کے ساتھ جانا اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ لشکر کی روانگی سہ پہر کے بعد ہی ہو سکی تھی۔ ایلیانوس نے تیسفون میں چند ہزار آدمی چھوڑے اور باقی کے ہمراہ سوس کی جانب بڑھ گیا۔ بنو کاظمہ کا رخ کرنے والی ٹولی نے سردار اور وہب بن مرقد کی لاش کو حویلی کی صحن میں دفنایا اور غنیمت کا مال اونٹوں پر باندھنے لگے۔ دوپہر تک وہ روانہ ہونے کے لیے تیار تھے۔ قیدیوں کو انہوں نے 10-10 کی ٹولیاں بنا کر باندھا تھا۔ قیدیوں کی تعداد 40 سے بھی تجاوز کر گئی تھی۔ وہاں مویشی بھی کثیر تعداد میں ہاتھ آئے تھے، جن میں آدھوں کو تو وہ کھا گئے تھے، بقیہ وہ قبیلے لے جا رہے تھے۔ دجلہ کا پل پار کر کے وہ دریا کے شرقی کنارے دریا کے بہاؤ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بنو عبد قیس کی غنیمت کا مال لے جانے والی ٹولی ان سے چند فرلانگ آگے تھی۔ روم کا بادشاہ عربوں کی لوٹ مار کی فطرت اچھی طرح واقف تھا، اس لیے ان غنیمت اکٹھا کر کے اپنے قبیلوں میں واپس بھجوانے کا اس نے بالکل برا نہیں منایا تھا۔ خانے میں اسے وقت کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ رات کے وقت اندر داخل ہوئی تھی۔ گھڑی 2 گھڑی وہ کسی انہونی کی منتظر رہی اور پھر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے اسے اونگ آنے لگی، مگر سردی کی وجہ سے اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ خزانے کی الماریوں کے سامنے لٹکے پردے اتار کر اس نے چادر کی طرح جسم کے گرد لپیٹ لیے تھے۔ سردی کا احساس زائل ہوتے ہی وہ نیند میں ڈوب گئی۔ جاگی تو اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھنے ہوئے گوشت کو جڑ گئی، مشکل سے وہ ایک ہی ٹکڑا کھا پائی تھی۔ پانی سے شکم سیر ہو کر اس نے مشکیزے کا منہ بند کیا اور الماری کھول کر اس میں موجود سونے اور چاندی کے سکوں کو شمار کرنے لگی۔ اس شغل میں وہ کافی دیر لگی رہی اور پھر تھک کر سوچنے بیٹھ گئی۔
وہ والد کے ساتھ ایک بار استخر جا چکی تھی، لیکن نہاوند کی طرف جانے کا اسے اتفاق نہیں ہوا تھا۔ راستے کی مشکلات سوچتے ہوئے اسے دوبارہ نیند آ گئی تھی۔ جاگنے پر اس نے بھنے ہوئے گوشت سے پیٹ پوجا کی اور تہہ خانے میں ٹہلنے لگی۔ ابھی تک اسے تہہ خانے سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی۔ اندازے کے مطابق اس نے 2-3 دن تہہ خانے میں گزار دیے۔ اس دوران بکرے کے بھنے ہوئے گوشت اور پانی کے مشکیزے نے اسے بھوک پیاس سے محفوظ رکھا تھا۔ آخر وہ باہر نکلنے پر تیار ہو گئی۔ نکلنے سے پہلے اس نے سونے کے سکوں کی ایک تھیلی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ یشکر کے زیورات بھی اس کے پاس ہی تھے۔ محتاط انداز میں سیڑھیاں چڑھ کر تہہ خانے کے دروازے کے قریب پہنچی اور دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کسی بھی قسم کے آہٹ نہ پا کر اس نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھولا اور آتش دان کے اندر بیٹھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے میں آدمی تو درکنار، ساز و سامان بھی غائب تھا۔ بھوکے لوگ کمرے میں بچھا قالین اور مسہری تک اٹھا کر لے گئے تھے۔ وہ آتش دان سے باہر نکل آئی۔ کمرے میں خوب روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مزید ہمت کر کے وہ کمرے سے بھی باہر نکلی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پوری حویلی گھوم چکی تھی۔ حویلی کا بیرونی دروازہ کھلا تھا۔ محتاط انداز میں دروازے سے باہر جھانک کر اس نے گلی کے خالی ہونے کا یقین کیا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ حویلی میں کام کی چیز اس کے ہاتھ نہ آ سکی تھی۔ عرب وہاں جھاڑو پھیر گئے تھے۔ غروب آفتاب تو وہ ایک اندرونی کمرے میں چھپی رہی۔ اندھیرا چھاتے ہی وہ ڈرتے ڈرتے حویلی سے باہر نکلی اور شمال کی جانب چل پڑی۔ حویلی سے ایک لاٹھی کے علاوہ اس کے ہاتھ کوئی کام کی چیز نہیں لگی تھی۔ مختلف گلیوں سے گزرتی ہوئی وہ مطلوبہ یعنی بڑھتی گئی۔ اگر کسی مکان میں روشنی کی چمک نظر آتی تو راستہ تبدیل کر لیتی۔ شہر سے باہر نکلتے ہی اسے کچھ اطمینان محسوس ہوا تھا۔ یشکر نے اسے دریا دریالی کے کنارے مشرقی کنارے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے شمال کا رخ کرنے کو کہا تھا۔ تیسفون کی رواں میں وہ کئی مرتبہ گھوم چکی تھی، اس لیے وہاں اسے سمتوں کا اندازہ کرنے میں دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا رخ شمال مغرب کی طرف ہو گیا کہ دریا دریالی اسی جانب موجود تھا۔ تیسفون کے خوبصورت محل کی روشنیاں جل رہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اکا دکا حویلیوں میں روشنیاں ہو رہی تھی، ورنہ پورا شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دریا کے کنارے سے فرلانگ بھر پہلے ہی اسے پانی کا شور سنائی دینے لگا۔ کنارے پر کافی جھاڑیاں، سرکنڈے اور گھاس پھوس اگی ہوئی تھی۔ وہ دریا سے فاصلہ رکھ کر اس کے متوازی چلنے لگی۔ اندھیرے کا ایک اپنا خوف ہوتا ہے، اس کے ساتھ جنوں بھوتوں کی خیالی شکلیں، موذی جانوروں سے مد بھیڑ کا ڈر، دشمنوں کے آ جانے کا خطرہ، اور ان جیسے دوسری ڈونی سوچوں کے ساتھ لیے وہ لرزتی کانپتی آگے بڑھتی رہی۔ گیدڑوں کی بھیانک آوازیں اسے مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ ساری رات وہ رکے بغیر چلتی رہی۔ مسلسل چلنے کی وجہ سے اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی، لیکن دریا کے قریب جانے میں حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اسی طرح ایک دو چھوٹی چھوٹی آبادیاں اسے نظر آئی تھی، لیکن کسی گھر میں گھسنے کی جرت وہ نہیں کر سکی تھی۔ طلوع آفتاب کے وقت وہ ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں درختوں کا جھنڈ نظر آ رہا تھا۔ روشنی ہونے پر اس کے دل کو ڈھارس ملی۔ لبے دریا جا کر اس نے اوک سے پانی پیا اور دن گزارنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگی۔ مسلسل چلتے ہوئے وہ سخت تھک گئی تھی۔ تھوڑی دیر تلاش کے بعد اسے درختوں کے درمیان ایک ہموار ریتلا نما ابری ہوئی جگہ نظر آئی، جہاں سورج کی روشنی اچھی طرح لگ رہی تھی۔ زمین پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ جلد ہی اسے نیند آ گئی، لیکن وہ زیادہ دیر نہیں سو سکی تھی۔ گھوڑے کی ہنہناہٹ سے اس کی آنکھ کھلی اور یہ دیکھ کر اس کا خون خشک ہونے لگا کہ 3 گھڑ سوار اس کے گرد کھڑے دلچسپی سے اسے گھور رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ایک گھڑ سوار نیچے اتر کر اس کی جانب بڑھا۔ کون ہو تم؟ جواب دیے بغیر وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی اور پھر ایک دم بھاگ پڑی۔ جانے نہ پائے وہ بھاگ کر گھوڑے کے پاس پہنچا اور رکاب میں پاؤں ڈالتے ہی سوار ہو گیا۔ اس کے ہمراہیوں نے سبرینا کے پیچھے گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ سبرینا جان توڑ کر بھاگ رہی تھی، لیکن گھوڑوں کا مقابلہ کرنا اس کے بس میں کہاں تھا۔ لمحے ہی میں انہوں نے اسے آ لیا۔ اس کے دائیں بائیں گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس کی حالت پر کہکہے لگانے لگے۔ ٹھوکر لگنے سے وہ نیچے گر گئی تھی۔ وہ بھی گھوڑوں سے چھلانگ لگا کر نیچے آ گئے تھے۔ سبرینا کا سانس دھونکی کی مانی چل رہا تھا۔ وہ اس کے گرد پاؤں کے بل
بیٹھ کر اسے دلچسپی سے گھورنے لگے۔ ایک نے پوچھا، خوبصورت لڑکی کہاں بھاگ کر جا رہی تھی؟ وہ گڑگڑائی، مم مجھے جانے دو، خداوند یزدان کا واسطہ۔ ایک معنی خیز لہجے میں بولا، اتنی خوبصورت لڑکی کے ملنے پر ہم خداوند یزدان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ میں شہنشاہ فارس کے سالار کی بیٹی ہوں، مجھے نعمت پہنچانے پر تمہیں انعام مل سکتا ہے۔ تم سے بڑا کیا انعام دیں گے خانم؟ ہوسناک انداز میں کہتے ہوئے ایک نے اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ اس نے احتجاج کرنا چاہا مگر تینوں ایک دم اس پر پل پڑے تھے۔ وہ چیختے ہوئے ان سے جان چھڑانے لگی مگر نرم و نازک اکیلی لڑکی 3 مستنڈوں کا کیا مقابلہ کرتی۔ انہوں نے لباس کو پھاڑ کر اس کے بدن سے علیحدہ کر دیا تھا۔ ارے اس نے تو سونے کے سکوں سے بھری تھیلی چھپائی ہوئی ہے۔ ایک آدمی نے اس کے لباس میں چھپائی ہوئی تھیلی نکالی، ان کی باتیں کھل گئی تھی۔ دوسرے نے اس کی کمر سے بندھا کپڑا کھول کر نعرہ لگایا، ارے یہ تو چلتا پھرتا خزانہ ہے، یہ زیورات بھی ہیں، گویا تگنا معاوضہ مل گیا ہے۔ وہ گڑگڑائی، سارے سکے اور زیورات لے لو اور مجھے جانے دو۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے خانم؟ ایک نے مکروہ انداز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ غلیظ انداز میں اس کے قریب ہوا۔ وہ مچلتے ہوئے چیخنے لگی۔ 2 آدمیوں نے اس کے بازو سے پکڑ کر اس کے اٹھنے کی کوشش ناکام بنا دی تھی، جبکہ تیسرا اپنے لباس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بدن سے زیری لباس علیحدہ کرتا، ایک تیر سنسناتا ہوا اس کی کھوپڑی میں پیوست ہو گیا تھا۔ اوندے منہ نیچے گرتے ہی وہ اذیت سے پھڑکنے لگا۔ اس کے ساتھیوں کے چہرے پر خوب بھری حیرانی ابھری۔ سبرینا کے بازوں کو چھوڑتے ہوئے وہ کھڑے ہو کر اپنے گھوڑوں کی طرف لپکے۔ 2 قدم اٹھاتے ہی ایک کی پیٹھ میں اتنی شدت سے تیر پیوست ہوا کہ تیر کی انی سامنے چھاتی سے نکل آئی تھی، جبکہ دوسرے کو گھوڑے کی رکاب میں پاؤں ڈالتے ہی دائی اجل کو سلام کہا تھا۔ تیر اس کی گردن سے گزر گیا تھا۔ سبرینا خوفزدہ ہو کر وہیں لیٹی رہی۔ تینوں کے گرتے ہی ایک درخت کی اوٹ سے تنومند نوجوان نکل کر اس طرف بڑھا۔ وہ لباس کی دھچی اپنے جسم پر لپیٹ کر خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی کمر سے نیام میں تلوار بندی لٹک رہی تھی، جبکہ پیٹھ پر تیروں بھرا ترکش لدا تھا، ہاتھ میں کمان تھی۔ وہ گہری نظروں سے سبرینا کو دیکھتا ہوا قریب آیا، لیکن جو ہی اسے سبرینا کے ناکافی لباس کا احساس ہوا، وہ لاشوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سبرینا کی قریب پڑی لاش کی کھوپڑی سے تیر کھینچ کر اس نے واپس ترکش میں ڈالا اور اس کے بدن سے لپٹا بالائی چوغا اتار کر سبرینا کی طرف بڑھا دیا۔ یہ پہن لو، نرم لہجے میں کہہ کر وہ گھوڑوں کی طرف بڑھ گیا۔ سبرینا کے بدن پر وہ چوغا کافی ڈھیلا تھا۔ چوغا پہن کر اس نے لاش کے بدن سے زیری لباس اتار کر بھی پہن لیا تھا۔ اس دوران نوادر لاشوں کی تلاشی لے کر ان کے لباسوں سے سکوں والی تھیلی اور زیورات بھی برآمد کر چکا تھا۔ یہ تھیلی اور زیورات انہوں نے مجھ سے چھینے ہیں۔ اجنبی کے ہاتھ میں اپنی چیزوں کو دیکھتے ہی اس نے ڈرتے ڈرتے انکشاف کیا۔ یہ لو۔ اس نے شرافت سے تھیلی اور زیورات اس کی طرف بڑھا دیے۔ اگر مجھے نہاون تک پہنچا دو تو یہ تھیلی آپ کو مل سکتی ہے۔ اجنبی کی شرافت کو دیکھتے ہوئے اس نے پیشکش کرنے کی جرت ہوئی۔ وہ مسکرایا، اگر چاہتا تو تمہیں نہاون پہنچائے بغیر بھی یہ تھیلی اور زیورات میرے ہو سکتے تھے۔ وہ جلدی سے بولی، نہاون جا کر اس سے دگنے سونے کے سکے دوں گی۔ میرے والد محترم شہنشاہ فارس کی فوج میں 2000 سالار ہیں، البتہ یہ زیورات کسی کی امانت ہیں۔ کیا نام ہے تمہارے والد کا؟ اس مرتبہ اجنبی کے لہجے میں دلچسپی تھی۔ بہروز۔ اجنبی کی چہرے پر خوشی نمودار ہوئی۔ وہ تعظیم کے انداز میں سر جھکاتا ہوا بولا، خانم، میں معزز سالار بہروز کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ مجھے خداوند فارس کے خصوصی محافظ سکندر نے تیسفون کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا ہے۔ ادھر کا رخ کرتے وقت آپ کے والد محترم نے بھی اپنی حویلی کی خیر خبر لینے کا کہا تھا۔ والد کی زندگی کی نوید پا کر وہ خوشی سے رو پڑی تھی۔ چند لمحے اسے اپنی حالت پر قابو پانے میں لگے،
سنبھلتے ہوئے وہ کہنے لگی، میرا نام سبرینا ہے، آپ کو کس نام سے مخاطب کر سکتی ہوں؟ بہرام، میں 1000 سواروں کا کماندار ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو تیسفون کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں، وہاں کے حالات مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ خانم، بہرام نے تائیدی انداز میں سر جھکا کر ایک گھوڑا پکڑ کر اس کے قریب لایا اور ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر بیٹھ گیا۔ یہ سبرینا کو گھوڑے پر سوار ہونے کی دعوت تھی۔ وہ اطمینان سے اس کی ران پر پاؤں رکھ کر گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ ایک دم اس کے اندر اعتماد درایا تھا۔ اسے سوار کرا کر وہ باقی دونوں گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کر اس طرح بڑھ گیا جہاں اس کا اپنا گھوڑا موجود تھا۔ سبرینا گھوڑے کو پیدل چلاتی اس کے پیچھے ہو لی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے گھوڑے نہاوت کی جانب درمیانی رفتار سے بھاگ رہے تھے۔ فالتو گھوڑوں کی لگامیں بہرام کے گھوڑوں کی زین سے بندھی تھی۔ ان کا قافلہ سہ پیر کے وقت بنو کاظمہ کے مضافات میں پہنچا تھا۔ شیخ قافلہ نے ایک دن وہیں آرام کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اگلے روز دن چڑھے شریم اپنے بھتیجے کے ساتھ بنو کاظمہ میں داخل ہوا۔ دوسرے قافلے والے بھی گھوم پھر رہے تھے۔ خلیج فارس کے کنارے آباد یہ ایک بڑا قبیلہ تھا۔ دوپہر کو چچا بھتیجا واپس لوٹے تو قافلے کے درمیان نیلامی ہوتی دکھائی دی۔ بنو کاظمہ والے کچھ غلام بیچ رہے تھے۔ ایک آدمی سے انہیں معلوم ہوا کہ بنو کاظمہ والوں کو فارس اور روم کی حالیہ جنگ سے جو قیدی ہاتھ لگے تھے وہ انہیں بیچ رہے تھے۔ مالک کا کیا خیال ہے؟ شریم نے بھتیجے کی مرضی معلوم کی۔ مالک اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہمارے پاس سامان زیادہ ہے، اونٹوں پر لادنے اتارنے میں کافی وقت خرچ ہوتا ہے، اگر 2-3 غلام خرید لیں تو واپسی پر اچھی قیمت میں بک بھی جائیں گے۔ سردار کے بیٹے ہو، نظر منافع پر ہی رہتی ہے۔ شریم مسکراتے ہوئے نیلامی کی جگہ بڑھ گیا۔ 20 مرد اور 3 خواتین بکنے آئی تھی۔ عورتوں میں ایک کافی خوبصورت اور جوان تھی۔ اسے تو ایک قریشی سردار نے 20 اوقیہ چاندی کے فوراً خرید لیا تھا۔ باقی 2 عورتیں 10-10 اوقیہ چاندی میں بکی تھی، جبکہ مردوں کی قیمت وہ 7 اوقیہ چاندی مانگ رہے تھے۔ غلام ایک قطار میں کھڑے تھے۔ شریم نے 3 تنومند مرد پسند کیے۔ بیچنے والے نے جو ہی ان کی رسیاں کھول کر شریم کی طرف دھکیلا، اس کی نظر سب سے آخر میں بندھے ہوئے ایک لڑکے پر پڑی۔ گندمی رنگ کا وہ لڑکا قد کاٹ کا اچھا تھا، لیکن کم عمر تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی شریم کا دل یوں دھڑکا جیسے وہ بہت اپنا ہو۔ اس کی سمجھ میں اپنی کیفیات نہیں آئی تھی، لیکن ایک دم ایک تنومند غلام کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بنو کاظمہ کی بیپاری کو کہا، یہ والا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی حیرانی ابھری اور خوش دلی سے سر ہلاتے ہوئے اس نے لڑکے کی بندشیں کھول کر اس کی طرف دھکیل دیا۔ چچا جان، پہلے والا ٹھیک تھا، یہ اس جتنا تنومند نہیں ہے۔ شریم اطمینان سے بولا، جانتا ہوں، یہ میں نے کام کے لیے نہیں، اپنی خدمت کے لیے خریدا ہے۔ تینوں غلاموں کو ساتھ لے کر اپنے پڑاؤ کی جانب بڑھ گئے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے ان کے ساتھ روانہ تھے۔ مالک بن شعبہ منہ بناتے ہوئے بولا، پہلے تو انہیں عربی سکھانا پڑے گی تاکہ یہ ہماری بات سمجھ سکیں۔ شریم ہنسا، فکر نہ کرو، اتنی فارسی مجھے آتی ہے کہ انہیں کام سمجھا سکوں۔ پڑاؤ میں لے جا کر شریم نے تینوں غلاموں کو بھاگنے کی کوشش کرنے کے خطرناک نتائج سے آگاہ کیا، اور پھر جوان سا لڑکا جو یقیناً یشکر تھا کو اپنے ساتھ لے کر باقیوں کو آرام کرنے بھیج دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اپنے خیمے میں جاتے ہی وہ نرم لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس کے لہجے اور انداز میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ یشکر کو بہت اچھا لگا تھا۔ یشکر، شریم نے سوالیہ لہجے میں کہا، یشکر بن سکندر۔ یشکر، میرا نام شریم ہے، میں بنو جساسہ کے سردار کا چھوٹا بھائی ہوں، اور تمہیں میں نے اپنی خدمت کے لیے خریدا ہے۔ اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے یشکر عربی میں بولا، جی محترم سردار، تمہیں عربی آتی ہے؟ شریم حیران رہ گیا تھا۔ یشکر نے ارباس میں سر ہلا دیا، اس سے زیادہ جتنی فارسی آپ جانتے ہیں۔
شریم نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، عربوں کے انداز میں بول رہے ہو؟ یشکر اطمینان سے بولا، کیونکہ میری جڑوں نے اسی ریت سے نمی چوسی ہے، یعنی میرے اجداد کا تعلق عرب سے تھا۔ شریم نے دلچسپی سے پوچھا، تو فارس کیوں جا بسے؟ ہجرت کی وجوہات میں مجبوریاں مقدم ہوتی ہیں۔ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے شریم نے پوچھا، بھوک لگی ہے؟ ہاں، یشکر نے بے تکلفی سے سر ہلا دیا۔ تو آ جاؤ۔ شریم نے ایک رکابی میں عمدہ تمر نکال کر اسے قریب بلایا۔ کھجور کو عربوں کے ہاں بہت اہمیت حاصل ہے۔ کھجور کو مختلف مرحلوں کے لیے مختلف نام دیے گئے ہیں، مثلا کچی کھجور کو لون، اد کچی کو بسر، پکی ہوئی تازہ کھجور کو رطب اور خشک کھجور کو تمر کہتے ہیں۔ دوستو، قدیم عرب کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کتابوں کا مرکز۔